یہ ہے ان کا مقام کہ دنیا میں نہیں آئے مگر ان کا کردار، ان کی فیض انبیاء تک پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ لوگوں کے پاس معرفت نبی نہیں تھی اس زمانے میں، قرآن نے جگہ جگہ معرفت نبی دلائی۔ لوگ پہلے رسول اللہ سے ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اے لوگو نبی سے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چچا کزن بیٹا پوتا جس طرح گفتگو کرتے ہو ویسے نبی کو نہیں پکارو۔ اچھا یہ بات ہوئی۔ دوسری دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ کے گھر کے دروازے پہ آتے، اونچی آواز سے رسول اللہ کو بلاتے۔ رسول اللہ تو رحمت للعالمین تھے، جانتے تھے یہ گناہ کر رہا ہے، میری آواز سے اس کی آواز اونچی ہے، مگر رسول اللہ نہیں چاہتے تھے وہ جہنم میں جائے، تو رسول اللہ اس کی آواز سے زیادہ اونچی جواب دیا کرتے تھے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اچھا یہ مسئلہ ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھیے کیسے بے معرفت لوگ تھے، آ جاتے رسول اللہ کی بارگاہ میں، گھر میں آتے رسول اللہ کے، کھانا کھاتے پھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، یا رسول اللہ اور کیا ہو رہا ہے، ٹائم ضائع کرتے رسول اللہ کا، گپ شپ مارتے۔ رسول اللہ حیا کے مارے کچھ نہ کہہ سکتے کہ بھائی تمہارا کھانا ہو گیا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم نے کھانا کھا لیا تو جاؤ اپنے گھروں کی طرف، میرا حبیب تم سے حیا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، خدا اپنے حبیب کے معاملے میں کسی سے حیا نہیں کرتا۔ آیت نازل ہوئی، بتایا رسول کا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرو۔ اچھا یہ ہوا۔ پھر کیا ہوا، اگلی دفعہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص آیا، مجھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی قبلہ آپ سے ہٹیے، میں ذرا لوگوں سے ہٹ کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے کان میں آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلا شخص آیا، اس نے بات کی، پہلے شخص دوسرے نے دیکھا یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، دوسرا بھی آ گیا، تیسرے نے کہا یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، تیسرا آ گیا، لائن لگ گئی، سب کو پرائیویٹ باتیں رسول اللہ سے کرنی ہے۔ آیت نازل ہوئی، اے مومنو اے مسلمانوں، اگر رسول سے پرائیویٹ بات کرنی ہے فقدموا بین یدی نجواکم، تو پھر بیت المال میں یا غریبوں کو پہلے صدقہ دو پھر آ کے پرائیویٹ بات کرنا، پہلے پیسے دو پھر پرائیویٹ بات کرنا۔ ہم مذاق سے کسی دوست کو کہہ رہے تھے آج کے بعد علماء بھی اگر یہ کہیں اتنا استخارہ کا اتنا پیسہ ہوگا پھر کوئی استخارہ نکالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اب رسول اللہ کے پاس جیسی یہ آیت نازل ہوئی، دربار نبی خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا، امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، غریب کیونکہ دولت نہیں تھی، امیر چلے گئے کیونکہ کنجوس سے، ہاں ایک تھے جو رہ گئے، وہ کون تھے؟ وہ محب نبی تھے، وہ عاشق نبی تھے، وہ معشوق نبی تھے، وہ محبوب نبی تھے، وہ جمال نبی تھے، وہ کمال نبی تھے، وہ عشق نبی تھے، وہ نور نبی تھے، وہ نفس نبی تھے، وہ جان نبی تھے، وہ روح نبی تھے، وہ شریک نور نبی تھے، وہ باب علم نبی تھے، وہ وسیع نبی تھے، وہ خلیفہ نبی تھے، وہ عاشق نبی تھے، وہ پیرو نبی تھے، وہ کون تھے؟ وہ غالب علی کل غالب تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ بس ایک ہی وفادار رہے، بس علی ابن ابی طالب ہی رہ گئے۔ مولا نے دیکھا اس سے بڑھ کر کیا چانس ہوگی کہ نور کے دو ٹکڑے تنہا آپس میں ملتے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ قرآن نے کہہ دیا ہے اگر کان میں رسول اللہ سے کوئی بات کرنی ہے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے علی کے پاس بھی تو پیسے نہیں تھے، 10 درہم جا کے کسی سے قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد 1 درہم خرچ کرتے پھر ایک سوال پوچھتے، پھر 1 درہم خرچ کرتے پھر ایک سوال پوچھتے، پھر 1 درہم خرچ کرتے پہلے ایک سوال پوچھتے، 1 درہم خرچ کر کے آ گئے، یا رسول اللہ ما اسأل اللہ، خدا سے کیا مانگوں؟ فرمایا السلامت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سلامتی مانگو۔ پھر 1 درہم خرچ کیا پھر آ گئے، یا رسول اللہ کیف ادعو اللہ، خدا سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا بالصدق والوفا، سچائی اور وفا کے ساتھ مانگو۔ پھر 1 درہم خرچ کیا پھر آ گئے،
گئے یا رسول اللہ ما اصنع لنجاتی، اپنی نجات کے لیے میں کیا کروں؟ فرمایا قل حلالا وقل صدقا، قل حلالا وقل صدقا، حلال کھاؤ اور سچی بات کیا کرو۔ پھر ایک درہم خرچ کیا، پھر آ گئے یا رسول اللہ مر راحہ، یا رسول اللہ آرامش کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الراحہ فی الجنہ، آرامش تو بس جنت ہی میں ملے گی۔ پھر ایک درہم خرچ کیا، پھر آ گئے یا رسول اللہ مسرور، سرور کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الرؤیا، ملاقات نور خدا ہی سرور کا نام ہے۔ پھر ایک درہم خرچ کیا یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ فرمایا الکفر۔ پھر ایک درہم خرچ کیا، پھر آئے یا رسول اللہ مل حق، حق کیا ہے؟ فرمایا الاسلام۔ پھر ایک درہم خرچ کیا یا رسول، پھر آ گئے رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ مل وفا، وفا کس شے کا نام ہے؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہی وفا کا نام ہے۔ بس ادھر 10 سوال ختم ہوئے اور ادھر آیت منسوخ ہو گئی، ادھر آیت کینسل ہو گئی کہ اے مسلمانوں اب اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے خدا نے علی کے 10 درہم خرچ کرنے کا انتظار کیوں کیا اور پھر آیت کو کیوں منسوخ کیا؟ مجھے معلوم نہیں۔ دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے دیکھا کہیں علی عشق نبی میں پورے مدینے کے مقروض نہ ہو جائیں، یا تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لا شریک خدا نے ارادہ کیا تھا علی کو وہ فضیلت عطا کی جائے جس فضیلت میں علی کا کوئی شریک نہ ہو۔